بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثریت لوگوں کی دوسرے کے بل بوتے پہ جو ان سے بہت زیادہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنے پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہوں۔ کسی پہ بھروسہ کرنا، کسی پر آس امید لگانی، وہیں سے جو انسان کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے بل بوتے پہ جیتے ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہی زندگی کے سفر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بڑی آپ کو خوبصورت مثال دینے جا رہا ہوں۔ سورج وہ روزانہ نکلتا ہے، چاہے بادل بھی آگے ہوں، لیکن نکلتا ضرور ہے، صبح ضرور ہوتی ہے اپنے ٹائم کے مطابق۔ چندرما یعنی مون وہ اسی سے روشنی لیتا ہے، وہ اپنے بل بوتے پہ نہیں، سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اماوس لگتی ہے، 2 دن غائب بھی ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، جو کسی کے بل بوتے پہ جیتے ہیں یا کسی کو اپنا سہارا بنا کر چلتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں نا، تمام عمر سہاروں پہ آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ تو لہذا جو اپنے بل بوتے پہ جیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا اس کا مطلب، اس کا منگل یعنی مارس وہ مضبوط ہے۔ جو دوسروں کے بل بوتے پہ جیتا ہے، اس کا منگل کمزور، مریخ اس کا زوڈیک میں، برتھ چارٹ میں کمزور۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ مریخ کے حوالے سے ہے۔ مریخ یہ وہ پلانٹ ہے جس سے زوڈیک کا کال پرش کنڈلی کا آغاز پہلے گھر سے ہوتا ہے، ایریز سے۔ اس کے 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایریز اور اسکارپیو۔ ایک فائر ہاؤس ہے، دوسرا جو ان سا واٹر سائن ہے۔ یہ 45 دن ایک ہاؤس میں قیام کرتا ہے، 45 دن ایک ہاؤس میں قیام کرتا ہے، اور اس کو باقاعدہ ایگزالٹڈ کیپریکون میں جا کے ملتا ہے۔ کیپریکون میں بڑا کمال چیز ہے، کیپریکون میں اس کو جو ان سا ایگزالٹڈ کیوں ملتا ہے؟ حالانکہ جو زحل کا گھر ہے، زحل جو ان سا وہ اس کا دشمن ہے۔ 10واں گھر، 10ویں راشی، زوڈیک کا 10واں ہاؤس، یہ محنت کا گھر ہے، اپنے بل بوتے پر کام کرنے کا گھر ہے۔ جو لوگ اپنے بل بوتے پہ جیتے ہیں، وہی شرف زندگی کی طرف پہنچتے ہیں، ان کو زندگی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ مریخ پہ پانی نہیں ہے، اسی لیے 4تھے گھر میں جا کے جو پانی کا گھر ہے یہ نیچ راشی کا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ویدک اسٹرالوجی میں جہاں پہ ایگزالٹڈ ہوتا ہے، اس کے بالکل سامنے جا کے یہ نیچ کا ہوتا ہے، ڈیویلیشن کا ہوتا ہے۔ منگل گھریلو ذمہ داریوں کو بالکل نہیں، اس کے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں، میدان جنگ میں یہ رول کرتا ہے، کمانڈ کرتا ہے۔ گھر کی ذمہ داریوں سے یہ بالکل گھبراتا ہے۔ منگل پولیس فورس، فوج، انٹیلیجنس ادارے، یہ سارے مریخ کے ماتحت ہیں، مارس کے۔ جیسے میں نے کہا، یہ 45 دن ایک ہاؤس میں کام کرتا ہے۔ اگر باڈی کی طرف آئیں، فزیکلی باڈی کی طرف آئیں، تو انسان کی جو ناف ہے، جسے نابی کہتے ہیں، یہ سارا منگل کا کیندر ہے، منگل ہے، جس سے ہماری سانس یعنی سانس چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ غیر مطمئن ہوتے ہیں، اکثریت کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم زندگی کو گہرائی سے نہیں ماپتے۔ ہم اتنی اوپر کی سطح سے سانس لیتے ہیں، جتنی نچلی سطح سے ناف سے سانس لیں گے اتنا پرسکون رہیں گے۔ کبھی آزما کے دیکھیے گا۔
یوگے کا اصل مقصد ہی یہ ہے. یوگ کا میں نہیں اپنے آپ کو اکٹھا کرنا. یوگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کو توڑنا. یوگ کا مطلب ہے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا. جتنا سانس ناف سے لیں گے. بچہ کیوں اتنا پرسکون ہوتا ہے؟ وہ جب لیٹا ہوتا ہے تو اس کا پیٹ نیچے اور اوپر جا رہا ہوتا ہے. وہ پیٹ سے ناف سے سانس لیتا ہے. ہم اوپر کی سطح سے. اس لیے ہماری ہنسی، ہمارے رونا دھونا یہ سب کھوکھلے ہوتے ہیں. جیون کا اصل راز ہی وہی جانتے ہیں جو گہری سانس لیتے ہیں. یہ سارا سانس کا جتنا بھی کھیل ہے، آنا اور جانا، یہ سارا مریخ مارس. اور زوڈیک میں اس کو باقاعدہ بھومی پتر بھی کہا گیا. بھومی پتر یعنی زمین، ویسے بڑے بھائی سے بھی ریلیٹڈ ہے. مریخ اگر یہی زوڈیک میں نیچ کا ہو جائے، وبال کا ہو جائے، چڑچڑاپن، بد مزاج انسان، بات بات پہ بتنگر بنانا، لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنا، چاہے بول کے کرے چاہے ہاتھوں سے کرے. ایسا انسان اپنی ازدواجی زندگی کبھی خوش نہیں رکھتا، چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو. وہ جب مار کھائے گی یا کھائے گا اپنی زبان سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے. یہ منگل بد کی نشانی ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا بدماش آدمی، معاشرے کا بدترین آدمی، یہ بھی منگل اشبھ یعنی منگل خراب. یہی منگل اچھا ہو، ایگزالٹڈ کا ہو یا اپنے گھر کا ہو، وہ انسان گرم مزاج تو ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ نہیں. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے. ایک چھری یا چاقو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، یا کسی چور کے ڈاکو کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چاقو سے لوگوں کی زندگی جو ان سے خطرے میں ڈالے گا، لوگوں کو نقصان دے گا. وہی چاقو ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، وہی چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے لوگوں کی جان بچائے گا. چھری وہی ہے، بھاؤ مختلف ہیں. وہاں پہ منگل چھپ یعنی منگل اچھا اور منگل بد. غور کیجیے گا میری ان باتوں پہ. چاقو ایک ہی ہے، ڈاکٹر جان بچائے گا. چور کیا کرے گا؟ ڈکیت کیا کرے گا؟ وہ اس سے گلا کاٹے گا. اب اس میں چاقو کا کوئی قصور تو نہیں نا ہے. تو لہذا منگل جب انسان کی کنڈلی میں اچھا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے ایسی راہ ان کی جون سی ہے ہموار کرتا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا. لیکن میں پھر کہوں گا، منگل چاہے اچھا ہو زوڈیک میں، لیکن گرم مزاج یہ ضرور ہوتا ہے. منگل کا ایک اپنا مزاج ہے نا، لیکن اتنے ہی اندر سے جو انسان ہے یہ نرم، محبت کرنے والے. اگر منگل خراب ہے، وہ اوپر سے چاہے آپ کو جتنا مرضی ہو، لیکن اندر سے اتنا کٹھور ہوگا، اتنا سخت ہوگا. وہ اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کس وقت جو ان سے وہ آپ کی ٹانگ کھینچ لے. تو لہٰذا یہ 45 دن جو ان سے یہ باقاعدہ ایک ہاؤس میں قیام کرتا ہے مریخ. یہ اب جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہمارے جسم میں جو فائر ہے، اگنی ہے، آگ ہے، یہ ساری منگل ہے. ناف کے نیچے پینکریاز منگل. شوگر کا جو پرابلم ہوتا ہے، ڈائبٹیز کا، یہ سارا منگل کی پرابلم. اور اس میں وینس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب مریخ کو اچھا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، یہ مت سوچیں کہ میری کنڈلی میں خراب ہے تو کچھ نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کی زندگی کا سرا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ علیحدہ بات اسے سمجھ نہیں آتی. خوش قسمت لوگوں کو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ آتی ہے تو زندگی کا سرا ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو تو مرتے دم تک نہیں سمجھ آتی.
اب اس کو اچھا کیسے کرنا ہے؟ منگل اچھا ہوگا، ایکسرسائز کریں، پسینہ نکالیں اپنے آپ سے۔ زمین پہ سونا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ سونا سنت ہے۔ زمین کے ساتھ اٹیچ ہے، بھومی پتر ہے نا۔ بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں، احترام کریں۔ چاہے اگر آپ کا بڑا بھائی نہیں ہے، آپ کے آس پاس خاندان میں محلے میں کوئی آپ کی بڑی عمر کا، اسے بڑے بھائی جیسا سمان دیں، آپ کا منگل اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی انرجی، آپ کی منگل خراب ہو تو پیٹ خراب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، پیٹ سے سارے مسئلے خراب ہوتے ہیں۔ تو لہذا آپ کا نظام اچھا ہے تو مریخ آپ کا بالکل اچھا ہے۔ جتنے بھی پراپرٹی کا کاروبار، زمین و جائیداد کے حوالے سے جو لین دین ہے، یہ سارا منگل ہے، مریخ ہے۔ تو منگل کو اچھا کرنے کے لیے، مریخ کو اچھا کرنے کے لیے، یہ مت سوچے کہ کنڈلی میں کہاں پڑا ہوا ہے۔ ایکسرسائز کریں، زمین پہ لیٹیں۔ یہ پرانی باتیں ہو گئی، مسور کی دال پرندوں کو ڈال دو، گڑ دو، وہ ٹھیک ہے، وہ لیکن اپائے اس کے بہترین یہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کیجیے گا، دیکھیے گا آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور بالکل میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ، یہ 3 چیزیں کہ آپ کا مارس آپ کی کنڈلی میں، آپ کے برتھ چارٹ میں، اس کی جو سی پلینٹ پکچر میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اور اس میں باقاعدہ نچھتر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ حمل کے جو ایریز کے اپنے 3 ہیں نا، اشونی، بھرنی، کرتکا، کیتو۔ بھرنی جو سا وہ زورا کا ہے، اور کرتکا سورج کا نچھتر ہے۔ اسی طرح جو سا وہ 8ویں گھر کے بھی ہے۔ یہ بھی بڑا دیکھا جاتا ہے کہ منگل کون سے نچھتر میں ہے، اپنے دشمن کے نچھتر میں ہے، دوست کے نچھتر میں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ اپائے لازمی کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔